اختر لاوا لاہور دا پاوا نعرہ رہا اور یہ ڈائلاگ نے ان کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک بٹھا دیا۔ پھر جولری کی قیمت بتانا، پھر جیب سے لاکھوں روپے کی تھدیاں نکالنا، اور پھر گارڈز کے ساتھ، اور پھر کبھی پکڑے جانا، اور پھر بارہا پکڑے جانا، اور پھر پکڑے جانے کے بعد لاتعداد مقدمے، اور پھر بہت سی چیزیں، اور کاشف ضمیر اور پھر اختر لاوا کی اس کنٹروورسی کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں کی شخصیات کو تھوڑی دیر کے لیے آمنے سامنے رکھ لیں اور کچھ سوال اٹھا لیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا یہ دونوں پاکستانی شہری ہیں؟ کیا ان دونوں کو وطن عزیز پاکستان کی عزت عزیز ہے؟ کیا یہ تعلیم یافتہ افراد ہیں؟ کیا ان دونوں ٹک ٹاکرز نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہے کہ آج یہی کنٹروورسی میں آتے ہیں اور ہر دنیا انہی کے اوپر بحث اور مباحثہ کرتی ہے؟ یہ دونوں ٹک ٹاکرز نظام کی خرابی کی وجہ ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ کیا ان دونوں افراد کا شمار شرفا میں ہوتا ہے؟ کیا ان کو باعزت لوگوں میں گردانا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ یہ دونوں افراد آخر کار ہیں کیا؟ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیا یہ ریڑھی بان ہیں، یہ مزدور ہیں، یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کو سینکڑوں کروڑوں اربوں روپے کی آمدن ہوتی ہے؟ ہر دوسرے دن یہ ٹک ٹاکر کسی کنٹروورسی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی ایک ایسا تمغہ ان کو ملا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ لازم ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے بے انتہا باعث عزت افراد ہیں؟ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام یاسر شمون خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ آئے روز ہی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ایسی کنٹروورسی چل نکلتی ہے جس کو ڈسکس کرتے ہوئے یقین جانیے کہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ کرنٹ افیئر کا ایک ایسا لازم الملزوم حصہ بن چکا ہے کہ اگر اس کو ڈسکس نہ کیا جائے تو تب بھی کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ہی معروف ٹک ٹاکر ہیں اختر لاوا لاہور دا پاوا۔ ان کا یہ ڈائلاگ اتنا پاپولر ہوا کہ ہر چھوٹے بڑے بزرگ اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کی زبان کے اوپر بس زبان زدِ عام یہ نعرہ رہا اور یہ ڈائلاگ نے ان کو زمین سے آسمان کی بلندیوں تک بٹھا دیا۔ اور دوسری جانب کاشف ضمیر ایک ایسا کریکٹر جن کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو گرے ایریاز میں گنے جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے پہلو ہیں جو بڑے روشن طریقے سے لوگ ایڈمائر کرتے ہیں، کہ جیسے ان کا جولری پہننا، پھر جولری کی قیمت بتانا، پھر جیب سے لاکھوں روپے کی تھدیاں نکالنا، اور پھر گارڈز کے ساتھ، اور پھر کبھی پکڑے جانا، اور پھر بارہا پکڑے جانا، اور پھر پکڑے جانے کے بعد لاتعداد مقدمے، اور پھر بہت سی چیزیں جو ان کے ریکارڈ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بہر طور وہ کسی نہ کسی حالت میں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی تنازع یا کسی نہ کسی کنٹروورسی کا شکار ضرور رہتے ہیں۔ دونوں ہی افراد اپنے آپ میں سوشل میڈیا کی دنیا میں ایک بہت ہی بلند اور ایک بہت ہی بڑی پاپولیرٹی بھی رکھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جب میں ان کی حالات و زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں یا جانتا ہوں تو ناظرین کچھ ایسے سوالات مکس میرے ارد گرد گردش کرتے ہیں کہ جن کا میرے پاس تو ایک انوکھا سا جواب ہے، اور وہ میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ سر جواب ہی سمجھیے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج سننے والے اس ویلاگ کو اور کاشف ضمیر اور پھر اختر لاوا کی اس کنٹروورسی کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں کی شخصیات کو تھوڑی دیر کے لیے آمنے سامنے رکھ لیں اور کچھ سوال اٹھا لیں، تو پھر ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ آج تک میں نے زندگی میں کبھی لکھ کر کوئی چیز پڑھی نہیں، لیکن یہ میں لکھ کر اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور کوئی کسی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارا کام انفارمیشن ڈیلیور کرنا ہے۔ ہمارا کام قطعاً کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، کسی کا تمسخر اڑانا نہیں ہے، بلکہ جو وطن عزیز پاکستان کی اس وقت سوشل میڈیا کی وجہ سے حالت زار ہوئی پڑی ہے، اس کو کوئی ایک نئی سمت دینے کی ایک ناقص کوشش ضرور ہے کہ خدا کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کاوش میں کہیں نہ کہیں کامیاب کرے، لیکن یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا یہ دونوں پاکستانی شہری ہیں؟ یہ آپ نے ہمیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے۔ کیا ان دونوں کو وطن عزیز پاکستان کی عزت عزیز ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، آپ نے یہ ضرور بتانا ہے۔ اگر ان سوالوں کا جواب
دیتے جائیں گے نا تو سارا کتھارسس ہو جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے، کیا یہ تعلیم یافتہ افراد ہیں یا پھر یہ تعلیم یافتہ افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ یہ بھی آج کا ایک اہم ترین سوال ہے۔ کیا ان دونوں ٹک ٹاکرز نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہے؟ یعنی کہ پاکستان دشمن مخالف کسی جنگ میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آج یہی ایک کنٹروورسی میں آتے ہیں اور ہر دنیا انہی کے اوپر بحث اور مباحثہ کرتی ہے۔ یہ دونوں ٹک ٹاکرز نظام کی خرابی کی وجہ ہیں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ یہ آپ نے بتانا ہے، میں کہہ نہیں رہا کہ وجہ ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے کہ کیا واقعی یہ دونوں ٹک ٹاکر کیا اس پاکستانی نظام کی وجہ کی خرابی ہیں یا کوئی اس کا حصہ ہیں، یا پھر اس نظام کی خرابی میں جو کردار ہے اس میں کوئی ان کا بھی کردار موجود ہے یا نہیں۔ یہ دونوں ٹک ٹاکر نظام کی خرابی کی وجہ ہیں کہ نہیں، یہ سوال اتنا اہم ہے، اس کے اوپر غور کر کے پھر جواب دیجیے گا۔ کیا ان دونوں افراد کا شمار شرفا میں ہوتا ہے؟ کیا ان کو باعزت لوگوں میں گردانا جاتا ہے؟ کیا ان کی زندگیوں کو کسی معلم کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر سمجھا جاتا ہے، کوئی انجینئر سمجھا جاتا ہے، کوئی ان کو موٹیویشنل سپیکر سمجھا جاتا ہے، کوئی ان کو کہہ لیجئے کہ کوئی ایسی غائبانہ طاقت سمجھا جاتا ہے جس سے یہ دنیا کو درست کر سکتے ہیں؟ آپ نے اس سوال کا جواب بھی ضرور ہمیں دینا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیا یہ کوئی بہت بڑے بزنس مین ہے، یہ میاں منشا ہیں، یہ کوئی پیکیجز مال کے مالک ہیں، یہ کوئی نشاط گروپ کے آنر ہیں، یہ بیریا ٹون کے مالک ہیں، ملک ریاض ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں افراد آخر کار ہیں کیا؟ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیا یہ ریڑھی بان ہیں، یہ مزدور ہیں، یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے ان کو سینکڑوں کروڑوں اربوں روپے کی آمدن ہوتی ہے، یا یہ صرف اور صرف ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں؟ اور اگر یہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے تو یہ بھی سوال شامل کر لیجئے کہ کیا انفلوئنسر کا یہ کام ہوتا ہے جو یہ دونوں کام کر رہے ہیں؟ اب ناظرین آگے چلتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ ہر دوسرے دن یہ ٹک ٹاکر کسی کنٹروورسی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ان کے درمیان کوئی جنگ ہو جاتی ہے، یا پھر ان کو لڑا دیا جاتا ہے، تو یا پھر یہ ایک شہرت حاصل کرنے کے لیے ایک نیا ایجنڈا کھڑا کر دیتے ہیں تو اس میں خود ہی ایک کنٹروورسی کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا ان نام نہاد ٹک ٹاکرز کو کسی حکومت نے کسی اعزاز سے نواز رکھا ہے؟ کوئی تمغہ امتیاز، کوئی تمغہ بصالت، کوئی تمغہ جرت، کوئی ایسی چیز یا تمغہ حسن کارکردگی سے نواز رکھا ہے؟ کوئی ایک ایسا تمغہ ان کو ملا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ لازم ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے بے انتہا باعث عزت افراد ہیں، یا ہم پر یہ قانون لاگو ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی عزت ہی کریں؟ یہ میرے ذہن میں سوال ہیں، آپ ان کا جواب دے دیجئے گا۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کرے کہ ان کے حق میں جو آپ آئیں، ہم بھی ان کی عزت کرنے والوں میں سب سے اگلی قطار میں ہم کھڑے ہوں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ یہ دونوں افراد کیا نئی نسل کی بربادی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یا پھر اس نئی نسل کو ایک نئی راہ کے اوپر لے جانے کے لیے کوشاں ہیں؟ اس سوال کا بھی ضرور جواب دیجیے گا۔ کیا یہ ٹک ٹاکرز ہی اس ملک کا مستقبل ہیں؟ تو اگر یہ ٹک ٹاکرز دونوں اس ملک کا مستقبل ہیں تو ناظرین آخری سوال یہ ہے کہ پھر اس ملک وطن عزیز پاکستان کا مستقبل بالآخر ہے کیا؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔